گندے فیصلے، یورپ کے فیصلے، اسلام دشمنوں کے فیصلے اور قرآن کے باغیوں کے فیصلے ہم پر مسلط کرنے کی تم نے کیا ٹھان لی ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ حدیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ جس کا ذکر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے اپنی زبان نبوت سے اس کو ذکر کیا تھا، اور یہ جو قانون پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس قانون کے نتیجے میں جو برائیاں جنم لیں گی ان کا خدشہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بیان فرما دیا ہے۔ اور آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے بل اور اس قسم کے قوانین کو منظور ہوتا دیکھ کر صرف میں ہی نہیں، تمام اہل عقل اور اہل علم اس بات پر گویا کہ الفاظ کے طور پر اور اپنے تحریر اور تقریر کے ذریعے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ارباب اقتدار کو یہ سمجھنا ہوگا آج جو احتجاج قلم کی صورت میں ہو رہا ہے، زبان اور لسان کی صورت میں ہو رہا ہے، اور جو احتجاج تقریر اور تحریر کی شکل میں ہو رہا ہے، وہ وقت نہ آئے کہ یہ احتجاج انسانوں کی شکل میں سڑکوں پر نظر آئے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم اقتدار تو کیا، تمہیں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیشگی اطلاع دیتا ہوں کہ اس قانون کو پاس کرنے سے باز رہیے۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ بدکرداری کا اڈا ہوگا، یہ اسلام دشمنی کی علامت ہوگی، یہ شریعت کے خلاف بغاوت کا گویا کہ ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا، اور اگر تم نے یہ ناپاک قدم اٹھانے کی کوشش کی یا اٹھا لیا تو پھر انتظار کرو اس وقت اور اس گھڑی کا کہ جب تم اس ملک سے اور اقتدار سے جدا ہو جاؤ گے، اور آئندہ عوام تمہیں ووٹ تو کیا، تمہیں جوتے مارنے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی۔ 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی، اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جب وہ باہمی آپس میں لان تان کا سلسلہ شروع کر دیں، ایک دوسرے پر لانتیں کرنے لگیں، اور آج یہ عام ہو رہا ہے، مسلمان پر لعنت کر رہا ہے، ایک مسلک دوسرے مسلک پر لعنت کر رہا ہے، اس کی تفصیل جتنی آپ کر لیں۔ دوسرا کہ مرد ریشمی لباس کا استعمال کرنے لگیں، عورتیں نہیں، مردوں کا ذکر ہے، مردوں کے لیے ریشمی لباس حرام ہے، اور گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں۔ یہ تیسری علامت ہے کہ جو تباہی نازل ہوگی ان پر جو ان کو حلال سمجھیں۔ اور شرابیں پینے لگیں۔ آج شراب پینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ سرکاری طور پر پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں شراب کے اڈوں کے، اور کتنے وہ اضلاع اور شہر ہیں جن کے اندر یہ کاروبار چل رہا ہے، اور حکومت کی گویا کہ ناک کے نیچے یہ کاروبار چل رہا ہے۔ کسی کی جرت ہے کہ اس کاروبار پر پابندی لگائے؟ یہ کام تو ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، لان تان بھی ہو رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، اور مرد ریشمی لباس بھی پہن رہے ہیں، اور گانے ناچنے والی عورتوں کو بھی ہم نے جو ہے ان کے رکھنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز جو اس قانون کے متعلق ہے، جو اس قانون کے اندر لکھی گئی ہے،
اور جو اس قانون کو پاس کرنے کے لیے سینٹ میں جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین پر کفایت کرنے لگیں۔ یہ وہ المیہ ہے جو آج ہمارے ملک میں ہر شخص کی زبان پر آ رہا ہے، اور یہ قانون اسمبلی پاس کر چکی ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں، 2018 میں یہ قانون بنا، اس قانون کی جو درخواستیں دائر کرنے والے ہیں وہ ایک نہیں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، اور اس قانون کو کس چیز کے پیچھے چھپایا گیا ہے وہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ قانون تو لایا گیا تھا خواجہ سراؤں کے بارے میں، ہجڑوں کے بارے میں، خسروں کے بارے میں، کہ ان کے متعلق کوئی قانون بنایا جائے، اس لیے کہ ان کے مسائل قرآن و حدیث میں اور قرآن و سنت میں اور فقہ میں الگ بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مرد ہے، اس کے اپنے شریعت کے قوانین ہیں، عورت کے لیے الگ شریعت کے قانون ہیں، کچھ بے شک مشابہ بھی ہوں لیکن الگ بھی ہیں۔ جس طرح مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہیں، تو اس طرح کے شریعت میں فرق ہیں، نماز میں فرق ہے، وراثت میں فرق ہے، اور مسائل میں بھی۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہجڑے ہیں، خسرے ہیں، ان کا بھی شریعت میں ایک الگ مسائل کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو قانون تو بنایا گیا تھا یا بنانا تھا ان ہجڑوں کے لیے، لیکن اس قانون میں کیا کر دیا گیا ہے، یہی حیرت کی بات ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس قانون کی نظر میں، جو کہ ابھی پاس نہیں ہوا لیکن عمل شروع ہو چکا ہے، یہ بھی عجیب منطق ہے۔ قانون ابھی سینٹ سے پاس نہیں ہوا لیکن اس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اور آج سے کچھ مہینے پہلے پنجاب کا ایک شہر ہے رحیم یار خان، وہاں ایک شادی رونما ہوتی ہے کہ لڑکے نے لڑکے سے شادی کی ہے، اور باقاعدہ ان کا نکاح ہوا ہے، نکاح خوان موجود ہے، اور اسی قانون کے تناظر میں وہ ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ قانون کے مطابق یہ کام کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہجڑا، خسرا اور خواجہ سرا ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر حکومت ایک ایم پی اے، ایم این اے اور ایک وزیر، مشیر اور قیدی کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم مقرر کرتی ہے کہ اس کی بیماری کی تشخیص کی جائے، تو کیا جو مرد نہیں ہے یا عورت نہیں ہے اور درمیان کی چیز ہے جس کو خسرا اور ہجڑا کہتے ہیں، اس کی رپورٹ لینے کے لیے، تحقیق اور تفتیش کرنے کے لیے کیا ڈاکٹروں کی ٹیم کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹروں پر مشتمل ایک کمیٹی بنانا ضروری نہیں ہے جو اس کی تحقیق کرے آیا کہ واقعی یہ خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ اس تحقیق کے بغیر مرد مرد سے، عورت عورت سے جنسی تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ شادیوں کے ڈھونگرے چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان نادرا میں جا کر کہہ دے کہ جی میں تو خسرا ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب جو وہ کہہ رہا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور نادرا کہتی جی حکومت نے قانون پاس کیا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو کہہ دے کہ میں خسرا ہوں، اگرچہ وہ مرد ہو، اس کو وہ خسرا ہونے کا شناختی کارڈ جاری کرتے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ کام، یعنی 28,000 لوگ یہ کام کر چکے ہیں جو اپنے شناختی کارڈ تبدیل کر کے اپنے آپ کو خسروں میں شامل کر چکے ہیں، لیکن ہیں وہ مرد یا عورت ہیں یا مرد ہیں، خسرے نہیں ہیں۔ اور ان 28,000 میں ایک بھی خواجہ سرا نہیں ہے جن کے لیے قانون بنایا گیا تھا۔ کیا عجیب فلسفہ ہے! کیا تم یہ کام کر کے
قوم لوط جیسے گندے اور برے فعل کو رواج دینا چاہتے ہو؟ اور پھر اگر تم یہ کرتے ہو تو کیا قوم لوط کے عذاب کا نہیں آپ کو پتہ کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کس قدر اس گندے اور برے فعل سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہیں باز آئے، پھر عذاب الہی کیسا آیا؟ اور یہ ایک اسلامی ملک ہے جس کو جمہوریہ اسلامی کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس کے نام کے ساتھ اسلامی لگا کر تم قانون گندے پاس کرتے ہو۔ کبھی اس ملک میں پیکا کا قانون نافذ کرتے ہو، کبھی فیک نیوز کی خبروں کا قانون پاس کرتے ہو، اور کبھی تم مردوں کی مردانگی کو ختم کرنے کے لیے وہ گندے قانون پاس کرتے ہو۔ کیا یہ ملک اسی کام کے لیے رہ گیا؟ یہ تم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کر دیں، اس ملک کو حضرت ابو بکر کی خلافت کے مطابق کر دیں، فاروق اعظم کی خلافت کے مطابق کر دیں، حضرت عثمان حضرت علی نے جو فیصلے کیے تھے ان فیصلوں کے مطابق اس ملک کے قانون ہونے چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو 19 سال خلیفہ رہے اور انہوں نے اسلام کے پرچم کو صرف شہروں تک نہیں، دنیا تک نہیں، بلکہ سمندر کی تہہ تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا، کیا ان کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو اس ملک میں نافذ ہو سکے؟ عمر بن عبدالعزیز کا کوئی فیصلہ نہیں ہے جو اس ملک میں نافذ ہو سکے؟ حضرت امام ابو یوسف کا کوئی فیصلہ نہیں ہے جو اس ملک میں نافذ ہو سکے؟ گندے فیصلے، یورپ کے فیصلے، اسلام دشمنوں کے فیصلے اور قرآن کے باغیوں کے فیصلے ہم پر مسلط کرنے کی تم نے کیا ٹھان لی ہے؟ تمہیں اس بارے میں کبھی سوچ نہیں آئی؟ لہٰذا اس قانون کو فی الفور واپس لیا جائے، اور اگر اس کی تم نے تشخیص نہ کی، تحقیق نہ کی، آپ نے امتیاز نہ کیا کہ جو خواجہ سراؤں کے متعلق قانون ہے وہ انہی کے متعلق قانون بنے، اس پر ڈاکٹروں کی باقاعدہ کمیٹی ہو، ایک بورڈ ہو جو ان کی تحقیق اور تفتیش کر کے اس کے بعد ان کو شناختی کارڈ جاری ہو۔ یہ تو تم خواجہ سراؤں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ خواجہ سراؤں کو میری گزارش ہے کہ تم سڑکوں پہ آؤ، یہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تمہارے نام پر یہ کیا بغیرتی کھیلی جا رہی ہے۔ اس لیے یہاں سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ تم خواجہ سراؤں کے ہمدرد نہیں ہو، ان کی آڑ لے کر اور ان کے اس قانون کی گویا کہ اس قانون کا نام لے کر تم پاکستان کے اندر اور اس ملک کے اندر کسی اور کا طریقہ اور کسی اور کی سازش کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس لیے میری حکمرانوں سے گزارش ہے کہ تم دین کی اگر خدمت نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم دین کا نقصان تو نہ کرو، ورنہ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔